کی ثنا ہے، اور یہ لکھ کے قلم تیری قسم ٹوٹ گئے، لفظوں کے ہاتھے سے تیری ذات ورا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تو قرآن کی ہر آیت کامل آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ کیا فرمایا؟ زمانے کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم۔ پیغمبروں کے زمانے اچھے اچھے زمانے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جب تک ان کا کلمہ پڑھا جاتا رہا، جب تک حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جاتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جاتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جاتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں کے اپنے اپنے زمانے تھے۔ کسی پیغمبر کا زمانہ 200 سال، کسی پیغمبر کا زمانہ 400 سال، کسی پیغمبر کا زمانہ 1000 سال۔ جب محبوب کی باری آئی فرمایا محبوب اب سارا زمانہ ہی تیرا ہے، اے میرے محبوب اب سارا زمانہ ہی تیرا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں زمانے کو گالی نہ دو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی تو زمانہ ہوں۔ رب تعالیٰ زمانہ ہے۔ زمانہ خود عربی کا لفظ ہے۔ والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم۔ رب تعالیٰ جب کسی مضمون پر قسم یاد فرمائے تو وہ مضمون بڑا اہم ہوتا ہے۔ رب ہو کر قسم یاد فرما رہا ہے۔ فرمایا والعصر، محبوب زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اور جو خطبہ کے دوران آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والتین، انجیر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی، حالانکہ پھلوں کا بادشاہ پھل سیب ہے۔ رب تعالیٰ نے سیب کی قسم نہیں کھائی، انجیر کی قسم یاد فرمائی۔ فرمایا انجیر میرے محبوب کی پسند ہے، ہم تو اپنے محبوب کی پسند دیکھتے ہیں۔ والزیتون، زیتون کی قسم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روغنیات کے لیے جس تیل کو استعمال کیا وہ روغن زیتون ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب زیتون کی قسم۔ حقیقت میں محبوب کی پیاری پیاری اداؤں کی قسم۔ اور آگے فرمایا وَطُورِ سِینِین، جس پہاڑ پر میرا کلیم رونق افروز ہوا مجھے اس پہاڑ کی قسم۔ اور آگے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، محبوب مجھے اس عظیم شہر کی قسم جس میں محبوب آپ رونق فروز ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں آب زمزم ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں صفا مروہ ہے،
اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا۔ محبوب کھا کر بھی کھا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے نہیں فرماتا۔ فرمایا میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ محبوب اس شہر میں تیرے سانسوں کی خوشبو بکھر چکی ہے، اس شہر کی فضاؤں نے تیرے لوگوں کو بوسے دیے ہیں، اس شہر کی فضاؤں نے تیری واللیل کی زلفوں کو شرف حاصل ہے کہ تیری واللیل کی زلفیں اس شہر میں بکھر چکی ہیں، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اور یہاں بھی فرمایا وہذا البلد الامین، محبوب مجھے اس عظیم شہر کی قسم جس میں محبوب آپ رونق فروز ہیں۔ غور کریں، شہر میں مکان بھی ہوتے ہیں، شہر میں گلیاں بھی ہوتی ہیں، شہر میں بازار بھی ہوتے ہیں، شہر میں میدان بھی ہوتے ہیں، شہر میں غاریں بھی ہوتے ہیں، شہر میں پہاڑ بھی ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو فرمایا ایک پہاڑ کی قسم۔ کیا فرمایا؟ ایک پہاڑ کی، بلند آواز سے کیا فرمایا؟ ایک پہاڑ کی قسم۔ محبوب کی باری آئی تو پورے شہر کی قسم۔ فرمایا ھذا البلد الامین، محبوب مجھے پورے شہر کی قسم۔ اب کتنی قسمیں اٹھائیں؟ چار قسمیں یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین درجے میں پیدا کیا، بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوق ہے، لیکن انسان سب سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر میں ایک قسم یاد فرمانے کے بعد کہا ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ نتیجہ یہ نکلا انسان اللہ کی مخلوق میں افضل ہے، انسان کی صورت بھی بہترین ہے، لیکن گھاٹے میں تب ہے جب اس کی سیرت خراب ہو جائے، گھاٹے میں تب ہے جب اس کے اخلاق بگڑ جائیں، جب انسان کی عادتیں بگڑ جائیں۔ فرمایا محبوب والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک